السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریفی کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں اور اس پہ ہم ہیں صفحہ نمبر 82 کے اوپر اور آیت نمبر ہے 100۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ جب بھی ان سے عہد کیا گیا، معاہدہ کیا گیا، تو انہوں نے کیا کرا؟ اس کو پھینک دیا ان کے ایک فریق نے، بلکہ اکثر وہ جو تھے لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ عہد اللہ الی اہل الکتاب وخاصۃ الیہود، اللہ تعالیٰ نے عہد کیا اہل کتاب سے اور خصوصی طور پہ یہود کے ساتھ، لشدت عنادہم وتلبیسہم الحق بالباطل، ان کی شدت عناد اور ان کی تلبیس کی وجہ سے جو حق و باطل میں تلبیس کر دیتے تھے۔ انہو اذا بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤمنوا بہ، کہ اگر ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جاویں تو وہ کیا کریں؟ ان کے اوپر ایمان لائیں۔ وذکر شیئا من وصفہ فی التوراۃ والانجیل یعرفونہ بہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ توصیفات تورات اور انجیل میں رکھ دی کہ جس کے ذریعے وہ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، بچپن میں نا ہم یہ سمجھتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ غیر ضروری کہ تورات اور انجیل میں سے محمد کا نام نکال لیا ہے، جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل میں سے، تورات اور انجیل میں سے محمد آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یعرفونہ، کہ وہ پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو اللہ نے وہاں پہ نام کا ذکر نہیں کیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی کہا اسمہ احمد، تو اس کا نام احمد ہے، آپ محمد نکال لیو، احمد ڈھونڈو اگر ڈھونڈنا ہے تو۔ دوسری بات کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، آپ نکال لیو تورات سے، عیسیٰ پر تو انجیل نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو آپ کی دعوت کو نا ان اے لانگ ٹرم بہت نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اب دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب آپ اس طرح کی کوئی بھی مسٹیک کرو گے نا، جب بھنڈ مارو گے تو پرابلم ہو جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی یا تو چپ رہیں، یا تو چپ رہیں، جیسے شیخ سعید القملی کہتے ہیں کہ جو لوگ اماں عائشہ کی کم عمر پہ الٹے سیدھے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینسو ہو کے، بغیر مسئلے کو صحیح سے جانے، ان کا چپ رہنا اس سے بہتر ہے جو انہوں نے باتیں کی۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ چپ رہو گے نا، زیادہ تر اگلا بندہ الزام لگا سکے گا کہ بھئی اس کو اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ الزام نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایک بار اگر آپ نے اپنے منہ سے فائر کر دی نا، تو جیسے کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات، سمجھے؟ لہٰذا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ بولیں جو بعد میں گلے پڑ جائیں۔ اب وہ سلیمان علیہ السلام کی کتابیں، پہلی بات تو کہ وہ تورات کا حصہ نہیں، مین تورات کا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو محمدیم لفظ آیا ہے وہ آئے عورتوں کے کانٹیکسٹ میں، یعنی ان کی صفت کے طور پر۔ کیا آپ زبردستی وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں انسان اپنی اوصاف کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، محض نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج کی تاریخ میں بھی تورات یا انجیل سے نام نکال لیں، دنیا میں ہزاروں محمد اور احمد اور اس کی 10 وہ تعویلات پیش کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں جو احمد عیسیٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں قرآن میں جو احمد نام آئے۔ غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ میرے نام میں چونکہ احمد ہے تو یہ قرآن کا احمد میں ہوں۔ تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل طریقہ کار جو ہے نا وہ ہے توصیفات، سمجھ رہے ہیں؟
ارے ہاں یا نہ کچھ تو بولو. مفتی طارق مسعود کی یاد تازہ ہو گئی. میں سن رہا ہوں، بس میں تھوڑا مصروف ہوں، میں سن رہا ہوں. اچھا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ میں اپنا اسی موبائل سے ریکارڈنگ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، تو میرے سامنے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم جان جی، تو مجھے نا وہ اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کس حالت میں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں توصیف صفت جو ہے نا دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ آپ صفت کی وجہ سے پہچانو گے کہ کیا اس شخص کے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں. تو اب احمد عیسیٰ ہو، زاہد خان ہو، غلام احمد ہو، دجال، یہ تینوں دجال اور ان کے علاوہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد مجسم ہونے کا دعویٰ کریں، یا ذلی نبی یا بروزی نبی، تو مسئلہ یہ کہ ہم دیکھیں گے کیا ان کے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں. تو اسی طرح تورات اور انجیل میں ہم نے صفات ڈھونڈنی ہے جو آپ کو یسعیہ وغیرہ کی کتب میں تفصیل سے ملیں گی. قال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ وہ لوگ جو کہ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جس کو پاتے ہیں مکتوب اپنے پاس، فی التوراہ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ اب یہ دیکھیے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے، دے گا، اور ان کو برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے حلال کرے گا طیبات کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے اوپر خبائث کو حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بھی اغلال اور مصیبتیں یا سخت سزائیں تھیں یا قوانین تھے، ان کو ان کے اوپر سے اٹھا دے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 157. عہد اللہ الی بنی اسرائیل الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے. اور چونکہ یہ مین عہد تھا تو اسی کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ کھلواڑ کیے. اور کیوں کیا ایک کھلواڑ؟ ایک تو یہ کہ انہیں ویسی انبیاء کو تنگ کرنے کی عادت تھی، یہ نہیں کہ محض اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے بھی ہوں گے. آپ جا کے کتب پڑھ لیں آج بھی تورات کی، یرمیہ نبی کی اور دیگر، کتنا تنگ کیا انہوں نے اپنے انبیاء کو. تو تکذیب، قتل، یہ تو ان کی عادت میں تھا. جب انہوں نے اپنے اسرائیلی انبیاء کو نہیں چھوڑا تو اسماعیلی نبی کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو دیر از اے لاٹ آف پاسبلٹی، غالب گمانے، کہ انہیں شاید یہ بات بھی بتائی گئی ہو کہ یہ اسماعیلی ہوں گے نبی، اسرائیلی نہیں. اسی لیے انہوں نے نا شروع دن سے تحریفات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا اپنی کتب اور تفاسیر میں. بین اللہ لہم شیئا من شرعتہ القادم علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کری کچھ چیزیں ان کی شریعت میں سے جو پہلی گزری تھی. وما یحل لہم وما یحرم، جو ان کے لیے حلال تھی جو حرام تھی. وَأُولُو اعمال نبی فی التوراۃ الامر بالمعروف، اور سب سے پہلا عمل جو نبی کا تورات میں ہو کیا ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. وذکر عیسیٰ لہم اسمہ، اور عیسیٰ نے انہیں اس کا نام بھی بتا دیا تھا. وہو کذالک فی الانجیل، اور یہ بھی انجیل میں موجود ہے. قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، اور جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تو کھلا جادو ہے، جو ان کی بدتمیزی تھی. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم لفظ انجیل استعمال کرتے ہیں نا، انجیل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حجت کے طور پر. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی کہ وہ جو ہے نا اپوکریفیکل
گاسپلز، یعنی یہ وہ اناجیل ہوتی ہیں کہ جو اب آج کل کے عیسائیوں کی کینونیکل بائبل کے اندر شامل نہیں، اور یہ مختلف غاروں وغیرہ سے ملی ہیں، جیسے گاسپل انجیل برناباس، یہ تو خیر 16ویں صدی میں ایک پوپ کی لائبریری سے ملی، اور بہت اس پر ایشوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لکھ کے ڈالی اینڈ آل دیٹ، البتہ ملی ان کی لائبریری سے، اینڈ اٹس ناٹ ویری اولڈ، تو شک تو ہے کہ اس کا آتھر کون ہے۔ البتہ کچھ اناجیل ایسی ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ڈیڈ سی اسکرولز کے ساتھ ملی تھی، جیسے انجیل تھامس ہے، گاسپل آف تھامس، گاسپل آف جوڈا، اس طرح کر کے ایک اور انجیل ہے، انجیل تو نہیں ہے وہ بیسکلی کتاب ہے عہد عتیق کی، بک آف اینوک۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ انجیل کیا ہے۔ دیکھیں انجیل اصلاً قرآن کی بھاشا میں نا، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی، اور غم کی بات یہ کہ تورات جو بھی جھوٹی ادھر ادھر سے جمع کر کے محرف جو اصل موسیٰ علیہ السلام پر تھی وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ادھر ادھر سے یادداشتوں کے آدھار پر اس کو جمع کیا گیا، تو اوبویسلی اس کا کیس بہت ویک ہے۔ لیکن جو انجیل ہے نا، انجیل کا معاملہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک لائن نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی کہیں بھی دنیا میں۔ اب یہ جو ہمیں انجیل کے نام سے ملتی ہیں، یہ بیسکلی اکاؤنٹس ہیں۔ اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ قصے کہانیاں ہیں کہ کسی بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات، یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا رسول اللہ کی بائیوگرافی، کیا بولتے ہیں اس کو، سیرت، یہ سیرت مہدی، سیرت مہدی اصلی، یعنی ایک تو سیرت مہدی دجالوں نے لکھی ہے نا قادیانیوں نے، ایک ہے سیرت عیسیٰ علیہ السلام الاصلی، تو یہ وہ ہے کہ بھئی کسی نے، اب پھر اس میں ایک اور لیئر آتا ہے، وہ لیئر یہ آتا ہے کہ ان میں سے اکثر جو اناجیل ہیں ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملا نہیں، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 150 سال کے بعد ایک بندہ جو ہے بیٹھ کے انجیل لکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا یہ کہ شروع کی جو پہلی سینچری تھی یسوع مسیح کی یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اس کے بعد بہت ساری انجیلیں جو ہے نا گردش کر رہی تھی، انجیل برناباس، انجیل تھامس، اور پتہ نہیں جتنی جو کہ آج ہمارے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ دوسری تیسری صدی میں جب عیسائیوں کی کاؤنسل آف نائسیہ بیٹھی تو انہوں نے 4 اناجیل کو منتخب کیا، یوحنا، متی، مرقس اور لوقا۔ ان اناجیل کو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ ہیں اصل انجیل، اور باقی اناجیل کو رد کر دیا۔ اب جو بھی انہوں نے کرائٹیریا بنایا، لیکن دا تھنگ از کہ باقیوں کو رد کرنے کا کوئی واضح کرائٹیریا نہیں تھا، تو ایک سائنٹیفک نظر سے تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، حجت نہیں بنا سکتے۔ حجت کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ مسئلہ کہ ہم نے حجت ان کے اوپر اس چیز کو بنانا ہے جس کو مانتے ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جس چیز کو مانتے ہی نہیں، بے شک وہ کتنی سچی کیوں نہ ہو۔ جیسے آج ہمارے ہاتھ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام، انہیں تو اپنی انجیل یاد ہوگی نا، اگر وہ انجیل اور تورات پڑھ کے لکھوا دے کچھ مسلمانوں کو، تو کیا وہ یہود و نصارہ کے اوپر حجت ہوگی؟ نہیں، کیونکہ ان کے وہ ہاتھوں میں ہی نہیں، تو ان کے اوپر حجت نہیں، چاہے کتنی اصلی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ حرکت جو مسلمان کرتے ہیں کچھ، کہ انجیل برناباس سے ان کو کیا کہتے ہیں، آگے سے آرگیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں، دس از ناٹ اے سائنٹیفک وے۔ ہاں، ایک آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے آرٹیکل کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اس میں ایک دوسری جہت دکھانے کے لیے، یو کین یوز آرٹیکلس فرام گاسپل آف تھامس، گاسپل آف برناباس، بٹ اٹ کین نیور بی۔ اچھا، پھر اس میں 3-4 بڑے عیسائی وہ ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس، یہ تو ابھی 16ویں صدی میں نکلے، اور ایتھیوپیا کے عیسائی۔ اب جو ایتھیوپیا کے عیسائی ہیں نا، ان کی انجیل میں کچھ اور کتابیں بھی شامل ہیں، ان کی بک آف اینوک بھی شامل ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کی جو کینونیکل بائبل ہے اس کے اندر ان 4 جو اناجیل اربعہ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں the 4 Gospels،
تو ادھر یہی ہے یا کچھ اور ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. بہذا غایت فی تعریف والبیان، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غایت ہے، یعنی آخری حد ہے تعریف و بیان کی رسول اللہ کی. ومع هذا الوضوء اخذ اللہ علیہم العہد لیؤمنن به ولا یتبعنہ، اور اس وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اتنا واضح بیان کرنے کے بعد کہ وہ لازمی اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور لازمی اس کی اتباع کریں گے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقد كان التجدید من اللہ علی بنی اسرائیل والیہود خاصۃ فی امر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا تشدید بنی اسرائیل پر اور یہود پر، یہ خاص طور پر تھی امر اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لی امور، کچھ امور کی وجہ سے. منہا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اولا انہم ہم اقرب امت من اہل الکتاب للنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والناس من الوثنیین وغیرہم ینظرون الیہم ویتمتعون بہم فانہم انصرافهم عن اتباع محمد فتنۃ لغیرہم یبغون بہا. یعنی سب سے پہلی بات تو کہ اہل کتاب ہونے کے آدھار پر یہ سب سے زیادہ قریب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی نبوت کی. اور لوگ جو تھے نا خاص طور پہ بتوں کے پجاری، وہ ان کی طرف بڑی عزت و کرامت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں دیکھتے گرین کارڈ کے لیے مر رہے ہوتے، کیونکہ پڑھا لکھا انسان جو بھی ہوتا ہے. اب جو بھی تھا ان کے اندر ایک آرڈر تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ لکھائی پڑھائی تلاوت، الفاظ کو خاص طرح سے پروناؤنس کرنا، اخلاق، معاملات کس طرح کرنے. ایک تو یہ نا کہ ٹھیک ہے معاملات کے کچھ اصول ان کے یہاں بھی تھے کہ یہ ذکر جانور ہمارے یہاں اس پر حرام ہوگا، لیکن وہ سب تھے اٹکل پچھو. یہ ہر بات کرتے تھے ریفرنس سے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بولا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں. ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ باپ دادا. تو اوبویسلی ایک روب اور دبدبا تھا ان کا، علمی دبدبا، کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. مجامعت کی یہ اصول ہے، قبول سے کرنا ہے، دبر سے نہیں کرنا ہے. مشرکین آگے پیچھے ہر جگہ سے شروع ہو جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قوانین جو ان کے تھے، اندھیرے میں کرنا ہے، کپڑا ڈال کے کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی عزت تھی. تو مشرکین ان کو کہیں نہ کہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. پھر یہ جو دباتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ہم یہ کریں گے. تو اگر یہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں تو اس سے دوسرے جو جہلا ہیں وہ لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یار جب اتنے پڑھے لکھے لوگ اور کتابوں کے پڑھنے والے ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی اور ایمان نہیں لائیں گے. تو اس لیے ان کو تشدید کے ساتھ کہا گیا کہ تم نے اتباع کرنی ہے نبی الامی کی جو آئے گا. ثانیاً، دوسری وجہ کہ انہم معروفون بنقض العہود والمواثیق. دوسرا یہ کہ کتاب اللہ کو فالو کرنے کی وجہ سے یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عہد توڑنا کیا چیز ہوتی ہے. یعنی جس کا کوئی دین و مذہب نہ ہو، جیسے آج کل کے انگریز ہیں، تو وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں. اب یوکرین سے معاہدہ کیا تھا کہ بھائی آپ اپنے نیوکس گیو اپ کر دو ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 کے بعد، عالمی جنگ کے بعد، تو ہم جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ اب جب وقت دفاع آیا روس کے خلاف، تو باقی یورپی یونین تو پھر بھی تھوڑی سی جو اوکرانیہ کی حد دفاع میں کھڑی ہوئی ہے ظاہراً، اصلاً تو نہیں کہ اپنی ٹروپس یا نیٹو کو بھیجے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں. یہ وہ کہ غالباً جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے ایمانوئل میکرون نے بھی ایک آدھ تانا مار دیا تھا. لیکن امریکہ تو بالکل پیچھے ہٹ گیا، بلکہ الٹا اوول آفس میں بلا کے جو ذلیل کیا اس نے اور اس کے جے ڈی وانس نے. تو اب یہ تو لوگ وہ اقوال نکال کے رہے کہ بھائی آپ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی نیوکس دے دو تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور آج تم ایسے اس بچے کو ذلیل کر رہے ہو کہ تم سوٹ ٹائی پہن کر کیوں نہیں آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اب یہ جانتے تھے کہ عہد کیا ہوتا ہے. جیسے ہمیں کہا کہ رسول نے فرمایا کہ عہد کی پاسداری کرو، منافق عہد کی اور وعدے کو وفا نہیں کرتا. اور جو ہے اگر کوئی ذمی کو بھی قتل کرے گا تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن یہ اس طرح کی بات جو ہے. تو عہد کی اتنی امپورٹنس ہوتی ہے. جب تک اگلا عہد نہ توڑے آپ نے عہد نہیں توڑنا. اگر کفار کے ساتھ کر دو، یہ قرآن میں ہے. اگر کوئی سلب
کی طرف یعنی صلح کی طرف جھکے تو یہ کرا کہ give him the space. تو اس لیے اہل کتاب ہوتے ہوئے جب تم اس بات کو جانتے ہو کہ عہود اور مواثیق کی کیا مہتوتا یعنی امپورٹنس ہوتی ہے، فشدد اللہ علیہم بوجوب الوفا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شدت کے ساتھ وجوب وفا کا عہد کیا. وبین لهم بینات ودلالات علی رسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یتضح عند غیرہ، اور ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتم درجے میں بیان اور ادلہ کو واضح کر دیا اور بیان کر دیا کہ رسول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو دوسروں کے اوپر اس اتم درجے میں واضح نہیں تھے جتنے ان کے اوپر تھے، یہود کے اوپر. ففی حاضہ، تو کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، ان الانسان الذی یعرف بنقض العہد والمکر والخدیعہ یشدد علیہ فی لزوم العہد والمیثاق. وہ کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ جو بندہ عہد اور میثاق توڑنے میں مشہور ہو تو پھر ہم اس کے اور دھوکے بازی میں تو پھر ہم اس کے اوپر ایکسٹرا کنڈیشنز لگا سکتے ہیں عہد کرتے ہوئے، یعنی گواہ اور لائیں، پیپر میں کچھ ایکسٹرا کلوز ڈلوائیں and all that. یعنی تشدید یشدد علیہ فی لزوم العہد والمیثاق ویؤکد ذلك، اور تاکید کی جائے، ویراجع فی وضوح الحق والبینہ عند التعاقد، حتی تغلق منافذ العناد علیہ، یہاں تک کہ دھوکہ دہی کرنے کے اور پیٹ پھیرنے کے دروازے سارے اس کے اوپر بند ہو جاویں. سمجھے؟ وتقام الحجہ علیہ من گمی وجوہیہ، اور اس کے اوپر حجت تمام تر وجہ سے قائم ہو جائے. ثالثاً، تیسرا نقطہ، لما کانوا اعلم الناس بصفات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قومه المشرکین، کہ جب یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم الناس تھے صفات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی قوم مشرکین سے بھی زیادہ. وَلِأَنَّهُ كَلَّمَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِنسَانِ أَوْضَحَ كَانَ الْعِقَابُ عَلَيْهِ أَشَدَّ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی کے اوپر جو ہے کوئی چیز بین ہوتی ہے زیادہ تو پھر اس کی عاقبت بھی اس حساب سے زیادہ ہوتی ہے. اراد اللہ رحمتاً بہم ان یقیم علیہم حجہ بالعہد والمیثاق ان عقاب الترکی شدید علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا کہ ان کے اوپر حجت تمام کرتے عہد و میثاق کے ذریعے. اور یہ کہ ترک کرنے کا جو عقاب ہے وہ شدید ہے اور دردناک ہے. فالنقض وبال علیہم فی الدنیا والآخرہ، لہٰذا اب اگر وہ نقض کریں گے، عہد کا توڑیں گے، تو ان کے اوپر یہ وبال دنیا و آخرت میں ہوگا اور بہت شدید ہوگا، زیادہ ہوگا. فَأَلْزَمَهُمْ بِعَهْدٍ فَوْقَ الْبَيِّنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عہد لازم کیا بینات کے اوپر، حتی لا یحل علیہم عقابہ سبحانہ والتشدید یزیل لهم، یہاں تک کہ ان کے اوپر اللہ کا عقاب جو ہے اور تشدید وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی. وَيَطْرُدُ الشُّبْهَاتَ وَلَوْ ضَعُفَتْ وَيُزَهِّدُ فِي الشَّهَوَاتِ وَلَوْ قَوِّيَتْ وَلَا يُخَالِفُ حِينَهَا إِلَّا مُعَانِدٌ مُكَابِرٌ، یہاں تک کہ جب یہ تمام تر حجتیں پوری ہو جائیں اور وہ تب بھی آگے سے یہ حرکت کریں، متکبر بن کے، معاند بن کے. روا ابن جریر نے روایت کیا من حدیث اکرمہ ابن عباس قال مالک بن سیف نے بیان کیا، فرمایا حین بعث رسول اللہ، جب رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، وذکر ما اخذ علیہ من المیثاق، اور ذکر کیا جو ان کے اوپر میثاق میں سے
لی گئی. وما عہد اللہ علیہم فیہ، اور جو اللہ نے ان سے عہد کیا، واللہ ما عہد علینا فی محمد، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عہد نہیں کیا. وما اخذ لہ علینا میثاق، اور یہ کہ ہم سے اللہ نے کوئی اس پر میثاق نہیں لیا. فانزل اللہ جل ثناؤہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کری. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کہ جب بھی ان میں سے کسی سے عہد کیا جاتا تو ان کا ایک گروہ اس کو پیٹ پیچھے رکھ دیتا. والیہود والنصارى کتموا رسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہود و نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کتمان کیا، اسے چھپائے. بل حرفوا مواضع، بلکہ تعریف کری مختلف مواضع کی، النصوص الدالہ علیہ وعلی رسالتی، ایسے نصوص کی جو ان کی رسالت پر دلالت کرتے تھے اور ان کے اوپر. قلبوها حروفا، ایک تو ہی کہ انہوں نے الفاظ بھی پلٹے. وما لم یقلب حرفا، اور جس چیز کو وہ پلٹ نہیں سکتے تھے حرفیاً، قلبوہ معنی، تو انہوں نے اسے معنوی طور پر پلٹ دیا. اب دیکھیں یہ تو ساری تفاسیر ہیں جو ہمارے علماء لکھتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت حال دیکھتے ہیں نا، تو حقیقت حال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو اصلی کتاب تھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی اور انجیل پر، وہ ہے ہی نہیں دنیا میں. یا یہ کہ چلو کسی سلسلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بیچ میں تحریف ہو گئی. مسئلہ یہ کہ پوری کی پوری کتب ہی جل گئی، اور انجیل تو لکھی بھی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی ہو، کیونکہ ان کا تو ویسے ہی چند سالہ دور بڑا نفسا نفسی کا گزرا، اور اس کے بعد پھر وہ اوپر اٹھا لیے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ ان کے حواری پکے. سارے اکاؤنٹس حفظ سے، اپنے حفظ سے، دماغ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کچھ بھی لکھ دو اس میں. اس کے متعلق نا ایک وہ اسکالر ہے ان کا، اسی کے متعلق کی فیلڈ ان کی یہ ہے، علی عطائی نام ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جس طرح مثلا ہمارے یہاں کچھ مثلا کسی کے یہاں کوئی روایتیں وغیرہ مشہور ہوں اور وہ ایک نثر کی کتاب لکھ رہا ہو، تو ظاہر ہے وہ روایتوں وغیرہ کو بھی ذکر کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوئی حفظ کا اہتمام نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. تو بس آپ اس کو یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی کہ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعین ہیں انہوں نے بیسیکلی اس کو لکھا ہے، جو روایات ان تک پہنچی ہیں. اب ان کو کوئی حفظ کا سلسلہ نہیں تھا، اب اس میں سچ بھی بہت کچھ ہے اور جھوٹ بھی بہت کچھ ہے. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ خیر. اچھا مجھے اسکرین نظر نہیں آ رہی، شاید آپ نے بھی جوائن کر لی ہے. آپ کے آنے سے پہلے نا میں تفصیل سے اس والی بات کو بیان کر آیا تھا کہ گاسپل اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کے اندر پھر وہ میں نے سنا تھا، وہ پاگا باس اور یہ والا وہ میں نے سنا تھا. میں یہ تھوڑا سا واضح کروں کہ کسی کو یہ اجتماع نہ جائے کہ مثلا ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب کچھ جھوٹ ہے، یعنی کہ مذہب کا اصل یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ، اور یہ اصل کتاب نہیں ہے، یہ بات سچ ہے. یہ اصل کتاب نہیں، اصل کتاب کی کاپی ہے جس کے اندر سچ اور جھوٹ مکس کر دیا گیا. جی جزاک اللہ خیر. نہیں ہے کہ مصنف کے لازمی بھی نہیں ہے مصنف ہی اپنی طرف سے کیا گیا ہو، یعنی مثلا سنی سنائی بات بھی ہو سکتی ہے. ہاں جیسے ہمارے یہاں اسرائیلیات اور اس طرح کی مراسیل مل جاتی ہیں اور تو اس کی حیثیت ان کی ہے، اور یہ تو ہے بھی صحیح. ایگزیکٹلی. تو یہ بات صحیح ہے کہ ایک قصہ چلا، اب اس میں کچھ سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، وہ لکھ لیا گیا، لکھنے والا مجہول، تو یہ ساری چیزیں. تو اب اوبویسلی اس میں کس نے اصلاً بدلا تھا، جس کو بدلا ہوا ملا، چاہے وہ حرفیاً بدلا ہو یا معنن تقلیب ہو، اس نے اس چیز کو چھاپ دیا، یا خود چھاپتے ہوئے اس نے حرفیاً تقلیب کر دی یا معنن تقلیب کر دی. تو اس طرح کی ساری پاسبلٹیز ہیں. جی ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ بات کرنا اس لیے زیادہ سیف ہے کیونکہ دیکھیں آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو عیسائیوں کے اوپر حجت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں مذکور ہے. تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا ہم یہ کہیں نا کہ اس کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں تھی تو عیسائیوں کے اوپر وہ کسی بھی صورت میں حجت نہیں بن سکتی کہ نام اس میں احمد جو ہے وہ مذکور مثلا وہ کہیں ہے ہی نہیں، تو مثلا حجت کیسے ہمارے اوپر. تو یعنی اس لیے یہ بات سب سے بیسٹ سمجھ آتی ہے کہ مثلا سنے سنائے قصے اور صحیح اصل جو انجیل تھی وہ سب مکس کر کے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا اس کے اندر. نہیں ہاں یہ تو ہے. اصل میں میں نے اس کانٹیکس میں بات بیان کی تھی نا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے وہ میں نے جو گاسپل آف برناباس اور اس کی صورت میں بیان کی تھی کہ اصلاً اگر ہم دیکھیں تو جو گاسپل آف تھامس ہیں اور دوسری اپوکریفل انجیل ہیں، اناجیل ہیں، مسئلہ ہے کہ ان کی حیثیت تو وہی ہے جو ان 4 انجیل کی ہے، لیکن چونکہ اب ان 4 کو چن لیا گیا ہے
تو حجت ہم ان کو ان کے اوپر بناتے ہیں. اگر ہم کوئی بات گاسپل آف تھامس سے یا برناباس سے نکال کے لائیں گے کتنی وہ ایکوریٹ کیوں نہ ہو, وہ ان کے اوپر آج حجت نہیں ہے. نہیں ایسے یعنی جس کو مانتے ہیں وہ ہمیں حجت بنانا پڑے گی. یار برناباس تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو گھڑی ہوئی ہے بیسیکلی, لیکن تھامس پھر بھی ہاں تھامس اوبیسلی. خیر برناباس کی بھی ایشوز ہیں. اب وہ پوپ کی لائبریری سے ملی ہے لیکن بہرحال اس کا کاغذ 16ویں صدی کا ہے. اس میں نور محمدی تک کے مسائل ہیں تو چھوڑ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. والیہود والنصارى کتموا رسالۃ محمد, اور وہ کہتے ہیں ہاں قال تعالی ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تلبیس نہ کرو حق کی باطل کے ساتھ, وتکتموا الحق, اور تم حق کو جو ہے اس کا کتمان نہ کرو, وانتم تعلمون, یہاں تک کہ تم جانتے بھی ہو, یعنی جانتے بوجھتے یہ نہ کرو. ای یکتمون نبوتہ مع علمہم بہا, یعنی تم ان کی نبوت کا کتمان نہ کرو اس علم کے باوجود, یعنی اس علم کے باوجود کہ تم اس کو جانتے ہو کہ ان کی نبوت برحق ہے, تب بھی اس کا کتمان کرو. روا ابن جریر من حدیث ابن ابی نجی عن مجاہد فی قول اللہ تعالی وتکتمون الحق وانتم تعلمون قال یکتم اہل الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجاہد کہتے کہ وہ اہل کتاب جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتمان کرتے تھے. وہم یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ وہ اس کو اپنی انجیل اور تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے تھے. وروى ابن جریر ایضا, اور ابن جریر نے یہ بھی روایت کیا من حدیث اکرمہ او سعید بن جبیر عن ابن عباس وتکتم الحق, اور تم حق کو چھپاتے ہو. یقول لا تکتموا ما عندکم فی معرفتی برسولی وما جاء به, یعنی کہ تم اس چیز کو نہ چھپاؤ جو تمہارے پاس اس معرفت میں سے ہے, اس رسول کی اور اس چیز کی معرفت جو وہ لے کر آئے گا, یعنی قرآن. وما جاء به وانتم تجدونه عندکم فيما تعلمون من الکتاب التي بأيديكم, اور تم اس کو پاتے ہو اپنے پاس اپنی کتابوں میں, یعنی تم جانتے ہو اسے ان کتب کے ذریعے, التي بأيديكم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. وبين الله أن العهد الذي أخذه عليهم نقض من قبل فريق منهم, اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ان سے جو عہد لیا گیا وہ پہلے ہی توڑ دیا گیا, اس سے پہلے ان میں سے ایک فریق نے. نبذہ فریق منہم ولیس من شمیم, لیکن انہوں نے کلیاً یہ کام نہیں کیا تھا. ولکن البقیۃ ساکتۃ خوفا او طمعا, لیکن باقی جو تھے وہ کم از کم چپ تھے خوف و طمع کی وجہ سے, خوف یا طمع کی وجہ سے. ای یخافون من سطوۃ احبارہم و رہبانہم فیأمرون بقتلہم, یعنی وہ ڈرتے تھے اس اپنے احبار اور رہبان سے کہ وہ ان کے قتل کا حکم دے دیں گے. تو لہٰذا جب چپ ہو گئے تو وہ پھر سائلنٹ میجورٹی کے کھاتے میں جا کے نا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہے. او طمعا فیما بین ایدیہم من متاع الدنیا, یا پھر یہ کہ چند ٹکی کی متاع دنیا کے لیے وہ چپ ہو گئے. ویخشون زوالہ عنہ, اور وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ بھئی ہماری بیوی بچے مال سب چلا جائے گا. ولکن اللہ جعل الجمیع ممن نقض العہد, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنہوں نے نقض عہد کیا ان کو بنا دیا کیا, لأنہم سکتوا عن قول الحق, کیونکہ وہ اللہ کی قول حق سے چپ رہے. ورأوا الباطل وسکتوا, اور انہوں نے باطل دیکھ کر چپ رہے. فکانوا فی صف الراضین وسوادہم, تو وہ صف رادین میں چلے گئے, راضی ہونے والوں میں اور ان کے سواد اعظم میں. ومن رأى الباطل وسکت علیہ, اور جو کوئی باطل دیکھ کر اسے چپ رہے. والناس فی جدال فیہ یریدون من یہدیہم وہو قادر علی القول فسکت فہو فی حکم قائل الباطل, وہ کہتے ہیں اور جو کوئی باطل دیکھ کر اس سے چپ رہے اور لوگ اس معاملے میں لڑ رہے ہوں اور وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ کوئی انہیں ہدایت دے اور وہ اس کے اوپر قادر ہو تب بھی وہ چپ رہے, یعنی وہ قول کوئی بات کہنے پر قادر ہو تب بھی چپ رہے, تو پھر وہ حکم قائل باطل میں ہی ہوتا ہے, یعنی باطل کہنے والے کے حکم میں ہی ہوتا ہے. وَهَذَا مِنْ خِصَالِ الْيَهُودِ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے خصال میں سے تھا. قال تعالی, اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ, کہ یہود میں سے ایسے لوگ تھے جو بڑھ بڑھ کے سنتے تھے جھوٹی باتوں کو. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ, اور وہ ایک دوسری قوم کے لیے بھی سننے والے تھے. اذا نقض طائفة العہد, اگر کوئی طائفہ کسی عہد کو توڑ دے, فحکم ساکت منہم کالناقض, تو اس میں سے چپ رہنے والے کا حکم جو ہے نا وہ ناقض کا حکم ہوتا ہے, یعنی کہ توڑنے والے کا حکم.
وفي هذه الآية دليل على أن المسلمين إذا عاهدوا غيرهم من أهل الكتاب والمشركين على شيء فنقض عهدهم طائفة من الكفار وليس كلهم أن العهد الجميع يعتبر منقوضا. اب یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ فقرہ ہے، اور یہ ہم اوپر بھی پڑھائیں، پہلی بھی ہم نے شیخ طرفی کی تفسیر میں پوائنٹ نا کچھ صفحات اوپر پڑھا تھا کہ اگر قوم کا ایک حصہ عہد کو توڑ دے تو پوری قوم کی طرف سے ٹوٹا ہوا شمار ہوتا ہے. ہاں بین المسلمین یہ معاملہ پھر تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا عہد معاہدہ ہوا کفار اہل کتاب یا مشرکین کے ساتھ کسی چیز پر، اور پھر ان کے گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، ولیس کلہم سب نے نہیں، ان عہد الجمیع یعتبر منقوضا پھر پورا کا پورا عہد ٹوٹا ہوا شمار کیا جائے گا. وذالک کالعہود التی یبرمها المسلمون مع دول اخرى او مع جماعت، اور کہتے ہیں اس کے اندر تمام وہ عہد داخلی جو مسلمان دوسری دول کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ. فقامت جماعہ من تلک الدول او من تلک الجماعت بنقض العہد والمیثاق، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، جماعت ان دول میں سے، ان ممالک میں سے یا ان جماعت میں سے ایک حصہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ عہد کو اور میثاق کو توڑ دیتا ہے. فإن النقض یرجع الی اصل العقد والعہد، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ جو ہے اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اصل عقد و عہد کی طرف، یعنی کہ ٹوٹا ہوا شمار ہوگا. حضرت ظاہر الآیہ، اور یہ آیت کا ظاہر ہے، فاللہ اخذ الساکت ما اخذ الناقص، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساکت کو ناقص کے حکم میں ڈالے. ویخرج من حکم الناقدین من انفصل عن جماعته الناقدین للعہد وانحاز الی فئة ملزمہ ہربا من الناقد وبراءۃ منہ. وہ کہتے ہیں البتہ اس حکم سے، حکم توڑنے والوں میں سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو بالکل اس جماعت سے ہی الگ ہو جائیں. ويخرج منهم عن من انفصل عن جماعة الناقدين للعہد وانحاز إلى فئة ملتزمہ، اور وہ اپنے آپ کو فئت ملزمہ کے ساتھ جوڑ لیں، یعنی وہی کہیں کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے توڑا جی. وہ کہتے ہیں کہ ہربا من الناقدین وبراءۃ منہم، یعنی کہ وہ بھاگ جائیں ان سے جو عہد توڑنے والے ہیں اور ان سے برات کا اظہار کریں. ولم يعینوا الناقدین بالرأی والمال، اور نہ وہ رائے سے اور نہ مال سے ناقضین کی مدد کریں. فہذا لہ حکم من استسلم للہ، تو پھر اس کا حکم وہ ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. ودخل الاسلام، اور اسلام میں داخل ہو گیا. وانحاز الی المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا. وآمن بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایمان لے آیا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وفی صحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ وفی صحیح والمسند من حدیث نافع عن ابن عمر، کہ صحیح میں اور مسند میں نافع عن ابن عمر کی سند سے ایک روایت ہے کہ ان یہود بنی نضیر و قریظہ حاربوا رسول اللہ، کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کہ جو یہود تھے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی. فاجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نضیر، تو بنو نضیر کو تو رسول اللہ نے جلا وطن کر دیا. وأقر قریظہ ومن علیہم، البتہ بنو قریظہ کو رسول اللہ نے قرار دیا اور ان کے اوپر رحم کیا. حتی حاربت قریظہ بعد ذلک، یہاں تک کہ قریظہ نے اس کے بعد پھر جنگ کری ان سے. فقتل رجالہم، پھر رسول اللہ نے کیا کرا کہ ان کے مردوں کو قتل کروایا. وقسم نساءہم واولادہم واموالہم بین المسلمین، اور ان کی اولاد، عورتیں اور مال کو مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا. الا ان بعضهم لحقوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمنوا واسلموا، وہ کہتے ہیں سوائے اس کی کہ بعد لوگ پہلے ہی رسول اللہ کے ساتھ تعمیل لیتے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں، ہماری قوم یہ کام کر رہی ہے. تو رسول اللہ نے ان کو امان دی اور ان کو، اور وہ اسلام لے آئے. وَأَجْلَى رسول اللہ یہود المدینہ کلہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا یہود کے مدینہ کو سب کے سب. بنی قینقاع وہم قوم عبداللہ بن سلام، اور وہ عبداللہ بن سلام کی قوم تھی بنو قینقاع. وہ یہود بنی حارثہ، اور بنی حارثہ کی یہود کو. وکل یہودی کان بالمدینہ، اور ہر یہودی جو مدینہ میں تھا. وکل ذکر لأہل الکتاب فی المدینہ فالمقصود بہم الیہود، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ ذکر جو اہل کتاب کا آتا ہے نا مدینہ کے سیاق میں، تو وہ کیا ہے، اس سے مراد یہود ہیں. فلیس فی المدینہ نصارى یومئذ، وہ کہتے ہیں کیونکہ مدینہ میں نصارہ نہیں تھے ان دنوں میں. وانما كان بنو قریظہ و بنو نضیر،
وہ کہتے ہیں بلکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، وافترقوا اور ان دونوں میں افتراق ہوا، فحالفت بنو قریظہ مع الاوس و بنو نذیر مع الخزرج وتعادوا بعضهم مع بعض، اور پھر بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلیف بنے ان کے، اور بنو نذیر خزرج کے، اور پھر یہ آپس میں معاہدے کرتے تھے بعض کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا يُبْطِلُ الْعَهْدَ وَالْعَقْدَ بَعْضٌ مِنَ الْفِئَتَيْنِ، وہ کہتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے نا عہد اور عقد کو باطل ہو جاتا ہے ان کے درمیان، یعنی بعض ان کا ایک گروہ عہد کو توڑتا اور میثاق کو توڑتا، وذالک لامور، وہ کہتے ہیں اور یہ کچھ امور کی وجہ سے تھا۔ اولا ظاہری لایا، ایک تو کہ جو آیت کا ظاہر ہے کہ ان کی خصال میں یہ چیز تھی، ثانیا لأن هذا الباب اذا لم يغلق كان مدعاة للعب المعاهدين بالقضاء فيتسلل منهم فريق يقولون هؤلاء نقضوا العهد ولا يمثلون عهدنا فلا يدري المسلمون من أي طريق يأتيهم الشر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور اس باب کو بند نہ کیا جاتا تو پھر یہ جو ان کا گیم تھا نا کہ عہد کر لینا اور پیچھے سے کچھ لوگ توڑ دیں، تو پھر یہ ایک گیم بن جاتا، اور وہ کہتے کہ ان لوگوں نے عہد توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا، ولا یمثلون احدنا ولا یدری المسلمون ای طریقین یاتیہم الشر، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس شر کہاں سے آ رہے، ولا یمیزون الناقض من غیری، اور نہ وہ اس چیز میں امتیاز کر پاتے کہ ناقص کون ہے اور غیر ناقص کون ہے توڑنے والا، والاولی فی ذلک ابطال العہد کلی، وہ کہتے ہیں اسی لیے تمام کے تمام عہد کو توڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ یار مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم شاید یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یا کانٹینٹ سملر تھا، اگر تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی آدھ پون گھنٹے کی۔ یا خیر ہے، خود تو فائدہ ہو رہا ہے نا، مثلا پوائنٹس ریفریش ہو رہے ہیں اگر غلطی ہو تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں جی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے ثالثہ سے، ثالثاً یاد رکھیے گا تیسرے پوائنٹ سے ہمارے پاس جو ہے نا رہ گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔